بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از وقار الحسن ایڈوکیٹ۔ دوستو، آج ہم سکسیشن سرٹیفکیٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ وارثان سکسیشن سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور نادرا کی طرف سے جو اہم معلومات ہیں، اور نادرا کن صورتوں میں سرٹیفکیٹ جاری کر سکتا ہے اور کن صورتوں میں سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتا۔ ان تمام ٹاپکس کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو وہ اپنی زندگی میں دو قسم کی پراپرٹی کا مالک ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ پراپرٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پراپرٹی کی دو اقسام ہوتی ہیں، موویبل پراپرٹی اور اموویبل پراپرٹی۔ موویبل پراپرٹی میں پیسے، بانڈز اور شیئرز وغیرہ شامل ہوتے ہیں، اور اموویبل پراپرٹی میں گھر، پلاٹس اور شاپس وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ متوفی وہ شخص جو فوت ہو گیا تو اس کی وفات کے بعد اس ویڈیو میں ہم متوفی کی موویبل پراپرٹی جس میں پیسے، بانڈز اور شیئرز وغیرہ کو کیسے حاصل کریں اس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے سکسیشن سرٹیفکیٹ عدالتوں سے حاصل کیا جاتا تھا، لیکن اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک لیٹسٹ پالیسی متعارف کروائی گئی تھی۔ اس پالیسی کے ذریعے آپ سکسیشن سرٹیفکیٹ نادرا کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، نادرا جانے سے پہلے آپ نے کچھ ڈاکومنٹس ہیں جن کو پورا کرنا ہوتا ہے، جس میں متوفی کا کمپیوٹرائزڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹ، متوفی کے شناختی کارڈ کو نادرا سے منسوخ کروایا جاتا ہے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، تمام وارثان کے شناختی کارڈز کی کاپیاں، اس کے علاوہ متوفی کی تمام تر جو بینک ڈیٹیلز ہیں وہ لازمی ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے بیان حلفی نادرا کی طرف سے جو ایشو ہوا ہو وہ وہاں سے لینا ہوتا ہے۔ متوفی کا کمپیوٹرائزڈ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو جس ہاسپٹل میں فوت ہوا اس ہسپتال کی جو ڈسچارج رپورٹ ہے وہ لازمی لیں، کیونکہ متوفی کا کمپیوٹرائز جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر فوت ہونے والا شخص ہسپتال میں فوت نہ ہو تو ایسی صورت میں قبر نمبر جو اس کی جو سلپ دی جاتی ہے اس کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے۔ اکثر اوقات یہ بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے، تو وہ قبر کی سلپ جو ہے وہ لازمی حاصل کریں، اور اس سلپ کو لے کر آپ اپنی متعلقہ جو یونین کونسل ہے اس میں جائیں گے، اور دونوں سلپس میں سے کوئی ایک ان کو دے کر آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے۔ اس کے بعد آپ متوفی کا شناختی کارڈ نادرا میں لے کر جائیں گے اور متوفی کے شناختی کارڈ کی منسوخی کروائیں گے۔ یہ آج کل بہت اہم ہے، کیونکہ پہلے شناختی کارڈ کو منسوخ نہیں کیا جاتا تھا، اس کی وجہ سے وہ آدمی ہمیشہ زندہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ اب منسوخی کی شرائط بہت ضروری ہے، جس کے ذریعے اس کا نادرا میں منسوخی کا ڈیٹا جو ہے ڈال دیا جاتا ہے، جسے اس کی موت کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس کے بعد فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، متوفی کے وارثان نادرا سے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حاصل کریں گے، جس میں ان کا تمام ایک ڈیٹا ہوتا ہے وہ نادرا سے حاصل کیا جائے گا۔ اس کے بعد تمام وارثان کی شناختی کارڈز کی کاپیاں اکٹھی کریں اور وہ اس فارمیلٹی کا حصہ بنائیں۔ اس کے بعد بینک کی تمام تر ڈیٹیلز حاصل کریں اور اس کو بھی حصہ بنائیں اس کا، اور پھر نادرا سے بیان حلفی حاصل کریں جس پر تمام تر وارثان کی اور متوفی کی ڈیٹیلز دی جاتی ہیں۔ تمام تر وارثان اور ان کا حصہ لکھا جاتا ہے کہ بینک میں کتنی رقم ہے، اس رقم کے حساب سے کتنا حصہ کس وارث میں آتا ہے، ایسی تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس میں دی جاتی ہیں۔ یہ تمام تر جو ڈاکومنٹس ہیں پورا کرنے کے بعد آپ نادرا میں جائیں گے۔ وہاں پر نادرا میں تمام وارثان کو جانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر مصروفیات کی وجہ سے نہیں جا پاتے تو آپ اپنے علاقہ میں موجود جو نادرا کے آفیسز بنے ہیں وہاں پر آپ تھمب لگائیں گے جا کے اپنی تصدیق کروانے کے لیے۔ اس کے بعد ان کی جو مقرر کردہ فیس ہے وہ ادا کی جائے گی، تو آپ کو 10-15 دن کا ٹائم دیں گے، اور ان دنوں میں آپ اپنا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔
दोस्तों लीगल एयर्स में से कोई भी वारिस पाकिस्तान में मौजूद ना हो तो वो बाहर एम्बेसी में जाकर अपनी तस्दीक करवाएंगे और अंगूठा लगाएंगे। तमाम वारसान की तस्दीक होने के बाद नादरा आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करेगा। इस सर्टिफिकेट को लेकर आप बैंक में जाएंगे और रकम अपनी जो है वो निकलवा लेंगे। इसके अलावा अगर मतवफ़ी के वारसान में कोई भी शख्स माइनर है या फिर कोई वारिस मौजूद नहीं है जिसकी तस्दीक ना हो सके तो नादरा ऐसी सूरत में सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। नादरा आपको डिक्लाइन सर्टिफिकेट जारी करेगा जिसकी फ़ीस आपको नादरा के मुताबिक देनी पड़ेगी। डिक्लाइन सर्टिफिकेट लेने के बाद आप सर्टिफिकेट लेकर अदालत में केस फाइल करेंगे और डिक्लेरेशन की डिग्री सिविल जज से हासिल करेंगे। माइनर की सूरत में आप अदालत से गार्डियन अपॉइंट करवाएंगे और फिर आप मुतलका डिपार्टमेंट से इस रकम की बाबत जो है वसूली कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके अलावा आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना चाहते हैं, लीगल हेल्प लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके अलावा मेरे साथ आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं 0313046444। दोस्तों 4 बजे के बाद मुझे कॉल किया करें ताकि मैं आपके जो रिप्लाई है वो कर सकूं। आप बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।